یاجوج اور ماجوج کون ہے اور یہ کب نکلے گا اور یہ کہاں سے نکلے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان ہے اور آبادی میں بہت زیادہ ہے۔ انہیں سکندر ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کی پیچھے قید رکھا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے، جنہوں نے زمین پر بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ یاجوج اور ماجوج دو الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے، جس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے دیوار بنائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس دیوار کی تعمیر کا ذکر سورہ کہف میں کیا گیا ہے، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں۔ کہہ دو کہ اب میں تمہیں اس کا حال سناتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی اور اسے ہر طرح کا ساز و سامان دیا تھا، تو اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک گرم چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور وہاں ایک قوم بھی پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہاں انہیں سزا دے اور یا انہیں نیک سلوک کر۔ ذوالقرنین نے کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا ہی دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لوٹا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت سزا دے گا، اور جو کوئی ایمان لائے گا اور نیکی کرے گا تو اسے نیک بدلہ ملے گا، اور ہم بھی اپنے معاملے میں اسے آسان ہی حکم دیں گے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج نکلی کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو ایک ایسی قوم پر نکلتے ہوئے پایا کہ جس کے لیے ہم نے سورج کے ادھر کوئی اڑ نہیں رکھی تھی، اور اس کے حال کی پوری خبر ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر اس نے ایک ساز و سامان تیار کیا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، ان دونوں سے اس طرف ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں، پھر کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ کہاں جو میرے رب نے قدرت دی ہے کافی ہے، سو طاقت سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے ہیں اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ کہاں یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا سچا وعدہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو جمع کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کل دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کی بنائی گئی دیوار کی پیچھے قید ہے، جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور زمین پر خوف فتنہ پھیلائیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو دیوار کی کھدائی کرنے والوں میں سے ایک کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو توڑ دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گا۔ یاجوج ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، یہاں سے گزریں گے، تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جیل تبریہ سے گزرے گا وہ سارا فانی پی جائیں گے۔ جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا کبھی یہاں فانی ہوا کرتا تھا۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا، یہاں تک کہ قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس تک پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے۔
اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جانب سے آسمان کی جانب سے پھینکی گئی تیروں اور رب تعالیٰ کی قدرت سے خون آنے لگے گا اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان کو بھی فتح کر لیا۔ ان کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائے، جہاں طور پہاڑ پر غذا کی قلت ہو جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے، جن کے پھیلنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جب طور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر جگہ یاجوج ماجوج کے لاشیں ہوں گے اور ان سے طوفان اٹھ رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں گے، جس کے بعد خاص قسم کے فرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں لے جائیں گے۔ اس کے بعد شدید بارش ہوگی اور ہر چیز دھل کر اجلی ہو جائے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔